ملته وأولياء طريقته وشهداء محبته والمؤمنين الكاملين الصديقين الصالحين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى آخر الآیت الکریمہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الامین المکین الکریم. جی لگا کر آئیے ہم اور آپ آقائی نامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار امت کے غمخار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا داتا ماوا و ملجا حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو حضرات تشریف لا رہے ہیں پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، گفتگو سماعت کریں. آپ کو سنت پڑھنے کا یقیناً وقت دیا جائے گا. ایک بار اور جی لگا کر درود اسم اعظم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود جبریل پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تبلیغ نعتیہ شاعری اور ان کا عشق رسول سماعت کریے. دنیا کے سامنے کبھی حضرت تشریف لے آئیں. حضرت مولانا تصور علی نظامی صاحب قبلہ ہماری جماعت کے بڑے کوہنا مشق خطیب ہیں اور بہترین مبلغ اسلام ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ دراز فرمائے. دنیا کے سامنے کبھی دستے طلب بڑھائے کیوں روداد غم کسی کو بھی جا کر بھلا سنائے کیوں ان کا فقیر غیر کے در پہ صدا لگائے کیوں تو پھر کے گلی گلی پھر کے گلی گلی ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا
تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں بیمار عشق مصطفیٰ، رکھتا ہے منفرد ادا۔ جو لوگ نبی کے عشق کے بیمار ہیں محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ بیمار عشق مصطفیٰ، رکھتا ہے منفرد ادا، دنیا کے ہر علاج کا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے بھائی ماشاءاللہ، ہمارے بھائی راجو صاحب، انہوں نے 500 روپے عطا کیے، 300 روپے صدقہ برائے مدرسہ، اور مجھے نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی شاہد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیمار عشق مصطفیٰ، رکھتا ہے منفرد ادا، دنیا کے ہر علاج کا خود ہے وہ کارگر دوا، جو ہے غلام مصطفیٰ، دیتا ہے بس یہی صدا۔ کیا جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روزو فزو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کہ کلام کا ایک ایک مصرع، ایک ایک حرف عشق رسول ڈوبا ہوا ہے یوں تو، مگر یہ خاص طور سے یہ شعر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ محبت سے اپنی ماؤں کی عمر میں برکت کے لیے انتقال کر گئی ہیں، تو ان کی قبر میں رحمت کے لیے بول دیں سبحان اللہ۔ مدحت نبی کی کر، مدحت نبی کی کر رقم، یہ بھی ہے مشغلہ اہم، تو بھی بنے گا محتشم، ان کا اگر ہوا کرم۔ الحمدللہ ہم علماء پہ بڑا کرم ہے مصطفیٰ کا۔ یقیناً ہمارے سماج میں آج کے وقت میں 20-30 ہزار 40 ہزار سے کم کمانے والے لوگ تو ہیں ہی نہیں۔ ایک مولانا کی ایسی برادری ہے جس کی تنخواہ 10,000 15,000، خیرستان کے 18,000 20,000 ہوتی، لیکن الحمدللہ کرم مصطفیٰ کا ایسا ہے کہ ہر جگہ محتشم بنایا، اور شکر الہی یہ کہ محتاج بھی نہیں ہونے دیتے۔ یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، ان کا مگتا ہوں جو مگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہم ان کے مانگنے والے ہیں جو کسی اور کا مگتا نہیں ہونے دیتے۔ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ مدحت نبی کی کر رقم، یہ بھی ہے مشغلہ اہم، تو بھی بنے گا محتشم، ان کا اگر ہوا کرم، دنیا کے چھوڑ پیچو خم، سن اے آخی محتشم،
محترم یاد حضور کی قسم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. ماشاءاللہ ہماری یہ صدام بھائی نے 200 روپے اور یہ اچھا والدہ کے لیے صدقہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالی برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اور یہ آخری بند پڑھتا ہوں, محبت سے سماعت کریے. کر کے بھی جرم ناروا نغمے خوشی کے گائے ہم روز جزا کی فکر ہے ایسے میں مسکرائے ہم پڑھ کے رضا کا شعر یہ عقبانہ کیوں بنائے ہم ہے تو رضا میرا ستم ہے تو رضا میرا ستم جرموں پہ گر لا جائے ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضرات اعلیٰ حضرت سرکار کے اس شعر میں یہ جملہ دیکھیے, دل کو جو عقل دے خدا. عقل دماغ میں ہوتا ہے, عقل انسان کو. اعلیٰ حضرت کا عشق کہتا ہے عقل دل کو ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے اور آپ کے جو دل ہے نا یہ بے عقل ہے, یہ آوارہ ہیں, ان کے جو دماغ ہیں وہ بیکار ہو چکے ہیں. اگر اس دل کو عقل ہوتی تو یہ محبت دنیا و ما فیہا میں لبریز نہ ہوتی, بلکہ یہ دل اس عقل کی بنیاد پر گنبد خضرا کے مکین سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کالی زلفوں کا اسیر ہو جاتا. ہمارے اور آپ کے دل ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کے دل عشق نبی میں بیمار ہو جاتے. میرے عزیزوں, آج میں نے موضوع بنایا کہ کیوں نہ ہم اپنی وفاداری کو چیک کریں. ہم وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ کون سا لیبل ہمارے اوپر لگایا جائے, وفاداری یا غداری؟ یوں تو دیکھا جائے کہ دنیا جس کے لیے ہم مرتے ہیں, جیتے ہیں, نمازیں چھوڑتے ہیں, قرآن چھوڑتے ہیں, خدائے وحدہ لا شریک کے پیغام سے دور ہو جاتے ہیں, شریعت مطہرہ سے ناطہ توڑ دیتے ہیں, علماء, قراء, حفاظ, صوفیہ کے مجالس سے دور ہٹتے ہیں, گانے بجانے رقص کی محفلوں سے ہم جو قریب ہوتے ہیں, جس دنیا کے لیے اس دنیا کا ایک بڑا کھلا رواج ہے کہ آپ مجرم نہ بھی ہوں تو کورٹ میں, عدالتوں میں جھوٹ بلوا کر آپ کے اوپر جرم ثابت کروایا جاتا ہے. یہ وہ دنیا ہے جس میں آپ مجرم نہ بھی ہیں تو آپ کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. اور ایک نور بھائی نے جو لکھوائے تھے نا ماشاءاللہ یہ ہمارے نور بھائی نے جو 1000 روپے پچھلے جمعہ لکھوائے تھے وہ انہوں نے ادا کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اور مولا کریم برکتیں عطا فرمائے۔ اور بھی جن بھائیوں نے لکھوایا تھا ماشاءاللہ، اگر مسجد میں حاضر ہیں تو وہ بھی اپنا بقایا جمع کر دیں۔ آپ نے سنا تھا پچھلے جمعہ 22 حصے جو 462 والے تھے وہ باقی رہ گئے تھے، الحمدللہ ہمارے ایک بھائی نے وہ پورا کر دیا۔ دعا کریے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بھائی کے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ اب جو لوگ باقی نام خالی لکھوا گئے ہیں، رقم نہیں دیے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ دے جائیں۔ الغرض یہ کہ وہ دنیا جس کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ دین و ایمان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ دنیا مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں مجرم ثابت کر دیتی۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ صلحائے زمانہ، اقطاب زمانہ، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، مفکرین، مدققین، مفسرین، بڑے بڑے علماء پر الزام تراشیاں ہوئیں۔ انہی میں ایک مثال حضرت سیدنا سرکار قطب الاقطاب حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا ہے۔ بادشاہ سلطان شمس الدین التمش جو قطب الدین ایبک بادشاہ کا داماد تھا، وہ بادشاہ حضرت کا مرید تھا اور تخت شاہی پہ اپنے پیر کو بٹھاتا تھا، خود وزیروں والی کرسی پہ بیٹھتا تھا۔ بادشاہ ہے، غرور اتنا ہونا، ہمیں میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے اسی اتم نگر میں تو کہتے ہیں نا کہ جب نئی نئی دولت آتی ہے تو لوگ اگر پوری نہ کی تو بیانہ ڈوب جائے گا، پیسے مارے جائیں گے۔ ہم مارے مارے ان کے در پہ پہنچے، اتفاق سے کرسی رکھی تھی، ہمیں کیا معلوم یہاں امتیاز ہوتا ہے، ہم تو مسجد مسلح والے لوگ ہیں، ہم امام ہیں، ہمارے بغل میں کوئی نماز پڑھ لے یا ہماری جگہ پہ آ کے پڑھ لے تو ہم اسے منع نہیں کر سکتے، ہم روکتے نہیں، کیونکہ یہ اسلام کا قانون ہے کہ یہاں آنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کے آفس پہنچ گئے، کرسی رکھی تھی، ہم 4-5 لوگ تھے، سب لوگ بیٹھ گئے، ہم بھی ایک کرسی پہ بیٹھ گئے۔ آ کے کرسی سے اٹھایا ہی نہیں، یہ بھی کہا آپ نے ہماری کرسی پر بیٹھنے کی ہمت کیسے کی؟ اللہ اکبر، دل پارا پارا ہو گیا۔ ہم نے کہا اسے لگتا ہے کہ یہی وہ کرسی ہے جو یہ جنت میں لے کے جائے گا۔ قبر میں 2 گز زمین کے علاوہ اور بغیر سلے ہوئے کپڑے کے علاوہ اسے کچھ میسر نہیں آنا۔ وہ شخص ایسا کہ مسجد میں بھی اپنے لیے مصلی فکس رکھتا ہے۔ اب آپ پہنچ گئے ہوں گے تو پہنچ جائیں، الامان والحفیظ، اللہ اسے ہدایت دے۔ میں دعا تو نہیں کر سکتا اور نہ میں نے کرا، ہاں مگر دل شکنی ہوئی، رب کو سنایا، میرے مولا کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ تو یاد آئی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، بھٹکو اپنی گمراہی میں کتنا بھٹکتے ہو۔ کبر ہے، تکبر ہے جو سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے کسی کو زیب نہیں دیتا۔ غرور وہ کرے تو کسی کا محتاج نہ ہو، آئے دن ڈاکٹر کے یہاں پڑے رہتے ہو جس میں جگہ جگہ سوئیوں کی چھلنیاں ہو رکھی ہیں اور تمہیں غرور ہے، ایک پل میں تمہارا چکنا چور ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، تو سلطان شمس الدین التمش اپنے پیر و مرشد کو اپنی کرسی پہ بٹھاتا تھا، لیکن جلنے والے تو ہر دور میں رہتے ہیں، چاپلوس، انہوں نے چغلی لگا دی کہ کیسے بھی کر کے انہیں بدنام کرو، ایک طوائف کو، ایک پیشیا کو تیار کیا، الزام لگا دیا۔ اس عورت نے بھرے دربار میں آ کے بادشاہ جان کی امان ہو تو میں ایک بات بتاؤں، کہو کیا کہتی ہو؟ کہا یہ جو آپ کے بغل میں جو آپ کے پیر بیٹھے ہیں، یقیناً یہ آپ کے پیر ہوں گے، لیکن دن میں تو یہ ولی ہیں، رات کو یہ حیوان ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس فطرت کی وجہ سے آج میں بغیر نکاح کے ایک بچے کی ماں ہوں، یہ انہی کا بچہ ہے۔
حضرات سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کچھ نہیں، ایک لفظ نہیں بولا، سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو نکلے اور ایک زبان پہ ہلکی سی صدا آئی، یا مرشدی المدد، یا مرشدی المدد، ہے میرے پیر میری مدد کیجئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں آپ، خلیفہ اول بھی ہیں، جیسے آواز لگائی 490 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھے ہوئے اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے چشمے زدن میں پلک جھپکتے کی دیری سے خواجہ غریب نواز دلی کے دربار میں حاضر ہو گئے اور اپنی چھری سے اس عورت کے فاحشہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، بچے تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو بچہ ماں کے پیٹ سے بولنے لگا، میری ماں جھوٹی ہے، الزام لگاتی ہے میں تو گھوڑے کی خدمت کرنے والا سائس جو ہوتا ہے اس کا بیٹا ہوں، میری ماں ہر رات اس کے پاس جاتی ہے، اس نے پیسے کھا کر حضرت کے اوپر الزام لگایا۔ اللہ اکبر، اندازہ کریے ہر دور میں ہوتے ہیں ایسے لوگ الزام تراشیاں کرنے والے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شریعت سے دور ہو جائیں۔ اگر بے عقلی ہو جائے اور دماغ کا عقلی استعمال ہو تو یہی کہا جائے گا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آزمائش کرائی، بنی بنائی ساری عزت بیکار ہو گئی، اب میں نے اس راہ میں نہیں رہنا، اس راہ پہ نہیں چلنا، یہاں سے ہٹ جاؤ، آگے بڑھے چلو، اس راستے کو چھوڑ دو۔ لیکن دوستوں اللہ والوں نے اسی راستے پر قائم رہ کے بتا دیا، یہ زمانہ چاہے کچھ بھی کرے، رب العزت جسے عزت والا بنا دے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور جسے رب گرا دے اسے کوئی عزت دار بنا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر وفاداری کرنی ہے تو آپ اپنی وفاداری اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں جو یوں انگلی اٹھاتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں، کن کے پیچھے پڑے آپ؟ اور یہ بھی فکر رہتی ہے فلانا کیا کہے گا۔ تم یہ بھی تو سمجھ سکتے ہو کہ وہ کہنے سے پہلے اللہ اس کی زبان بھی تو گونگی کر سکتا ہے، تم جانتے ہو اس بات کو۔ تمہارا رب قادر ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے اور تم نے قلب سے کہا مولا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی زبان بند ہو جائے، تم سچے ہو تو یقیناً اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ گونگا ہو جائے گا، اس کی گویائی چھین لی جائے گی۔ لیکن پہلے قلب کو تو صادق کرو، دماغ کا عقل بعد میں، پہلے دل کا عقل استعمال کرو۔ میرے عزیزوں، تو ہم اپنی وفاداریوں کو اگر چیک کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا وہ رب جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس رب نے ہمیں دماغ دیا، جس رب نے فکر دی، جس رب نے زبان دیا، جس رب نے عزت عطا کی، جس نے باپ ماں جیسی دولت عطا کی، جس نے اولاد جیسی نعمت عطا کی، اور فہم کامل والا دماغ عطا کیا، عقل سلیم عطا کی، اور وہ دل جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑکتا ہے وہ دل عطا فرمایا۔ کملی والے مصطفیٰ جن کے حسن کا یہ عالم یہ ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ دھڑکنے والا دل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اے میرے عزیزوں اپنے آپ کے قلب کو چیک کیجئے اور اپنی وفاداری کو چیک کیجئے۔ آپ وفادار ہیں اپنی بیوی کے بہت اچھی بات ہے، آپ وفادار ہیں اپنے بابا کے بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی اولاد کے وفادار ہیں بہت اچھی بات ہے، ان سب سے وفاداری نبھائیے، لیکن یاد رکھیے یہ سب چیزیں جس رب نے عطا کیا ہے سب سے پہلے اس کے وفادار بنیے، تب یہ وفاداری مانی جائے گی۔ ورنہ پتہ یہ چلا بیگم صاحبہ نے کہہ دیا ہمیں لہنگا لینے جانا ہے تو نماز چھوڑ دی، تلاوت چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، جو نیکی کر رہے تھے وہی روک دیا۔ آپ اسے یوں سمجھا سکتے ہیں نماز کا وقت ہے ذرا پڑھ لیتے ہیں پھر چلتے ہیں، یقیناً آپ اس کے شوق پورے کریں، لیکن وہ نہیں کہ جو حرام بھی ہے حلال بھی ہے سب پورے کرتے جا رہے ہیں۔ ما حرم اللہ فہو حرام، جو رب نے حرام کر دیا وہ حرام تھا ہے اور رہے گا، اس لیے حلال باتوں کے لیے آپ اسے قائل کریں۔ میرے عزیزوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے رب کے وفادار بنیں، اپنے رب کا قرب حاصل کریں۔ نماز کا وقت ہے، آذان کی صدائے بازگشت ہمارے کانوں میں گونجتی ہے اور ہم دنیا کے وفادار بنے بیٹھے رہتے ہیں۔
وہ زبان کے جس پہ اللہ کا کلام ہونا چاہیے تھا، اس زبان سے ہم لوگوں کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو قصیدہ پڑھتے ہیں، اور آج کل تعریف لوگ کم کرتے ہیں، چغلی زیادہ کرتے ہیں، برائیاں زیادہ بیان کرتے ہیں۔ خیر وہ تو ان کا، یہ تو اپنا اپنا ہے فیصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ میرے عزیزوں، یہ ادارہ اپنے رب کے وفادار رہیے، کیونکہ رب کی وفاداری ہی آپ کو وفادار بنائے گی۔ دنیا کے لاکھ وفادار بنیے، آپ غدار ہی کہلائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ گناہگار نہیں ہیں، تب بھی گناہگار بنا دیا جاتا ہے، اور کورٹوں میں کچہریوں میں مثال ہے، جھوٹے گواہ لا کر اور آپ کو مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ اور آج کل حکومت بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر وہ مخصوص خاص قسم کے رنگ کا رومال ڈال کر، یہ آفیسرز وغیرہ کے ساتھ مار پٹائی کر کے اور ایک مخصوص نعرہ یہ لگا دے تو ان کا کچھ نہ ہو، اور ہم اور آپ خالی ان سے پوچھ دیں کہ یہ کس قانون میں لکھا ہے تو آپ کو مجرم بنا دیا جائے گا، اور پتہ نہیں کہ کون کون سے پوسکو ایکٹ اور کون کون سے ایکٹ آپ کے اوپر لگا دیے جائیں گے، NSA لگا دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ تمام تر دھارائیں لگا کر آپ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ 5 سال تک ٹرائل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے نا، عمر خالد ہے، شرجیل امام ہے، کئی مسلمان بچے ہیں جو قابل تھے، ان کا کوئی جرم بھی نہیں، ایک اعلان ہی کیا تھا، اور 5 سال سے ان کو جیلوں میں دلی دنگے کے آروپ میں بند کر رکھا ہے، آج تک ٹرائل بھی شروع نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ کریے، تو حکومت بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں، تو اس دنیا کے لیے آپ وفادار ہیں، جس دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے، آپ اپنے رب کے وفادار بنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنیے۔ آپ کا غم دور نہ ہو جائے تو آپ کہیے گا کہ مولانا نے غلط تعلیم دی تھی۔ میرے عزیزوں، اپنے رب کے ہو کر رہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر ہو جائیے۔ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا امام احمد رضا جامع مسجد، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے۔ اس ادارے کے لیے جو تعمیرات ہوئی تھی، اور اس میں جو ہمارے اوپر 1,15,682 روپے کی دینداری تھی، الحمدللہ اب وہ نپٹ گئی۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں، ادارہ موجود ہے، اور 3 وقت بچوں کے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان بچوں کے لیے ابھی میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ سردی بڑھ گئی ہے، ان کے لیے بلینکٹ کی ضرورت ہے، اوڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن کسی بھی بھائی نے توجہ نہیں فرمایا۔ میری درخواست ہے آپ اس پر متوجہ ہوں اور اس ضرورت کو پوری کر دیں۔ اب اس کے لیے بھی الگ الگ 150 روپیہ چندہ کر کے اکٹھا کیا جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی راجو صاحب نے 2 کمبل کے لیے کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے اور ان کے کاروبار میں خیر برکت عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی بھائی اپنی طرف سے بغیر کہے اپنے نام کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو بغیر نام ظاہر کیے بھی آپ، یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ اسے اپنی طرف سے پیش کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ایک سلسلہ میں نے چلایا تھا، 350 ممبر 1,000 روپے کے حساب سے، جب کام شروع کیا تو ہم نے اسے وہیں روک دیا تھا۔ اس میں تقریباً 208 ممبر شامل ہو چکے تھے، 142 ممبر کی اس میں اور ضرورت تھی، تو وہ 1,000 روپے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ سبھی حضرات سے درخواست ہے اس میں ایک ایک کر کے لوگ جڑیں اور ادارے کی مدد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جان لیں کہ ادارے کے پاس اور کوئی اسباب آمدنی اور آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، بس یہی روز جمعہ جو میں آپ سے کہہ لیتا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، تو پھر آپ جو دیتے ہیں اس پر ہم ادارے کے حوالے کر کے ادارے کی تمام تر ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سفیر یا الگ سے کوئی مکان یا دکان نہیں ہے کہ جس کے کرائے سے ادارے کو مدد ملتی ہو، جو ہے وہ سب آپ کے دیے ہوئے تعاون اور امداد سے سارا معاملہ پورا کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھرپور توجہ کے ساتھ ادارے کی مدد کیجیے، اس نیت سے کہ آپ صدقہ دیں گے، اللہ بلاؤں کو ٹال دے گا۔ اپنے رب کے وفادار رہیے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے غیب سے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج حضرت علامہ مولانا حاجی مولانا تصور علی صاحب قبلہ نظامی ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اللہ کریم ان علماء کا سایہ تعبیر سلامت رکھے، اور ہم نوجوانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہیں، اور ان کے جو قدوم ہیں، انہوں نے جو خدمات کی ہیں
وہ ہمارے لیے سبق کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ ہم کبھی حضرت کو بلا کر سنائیں گے آپ کو۔ ایک بار تشریف لائے تھے اور حضرت نے چند گفتگو کی تھی، لیکن انشاءاللہ ابھی خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف آ رہی ہے، سرکار ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول خلیفہ اول کا عرس بھی آ رہا ہے اسی مہینے کی 22 تاریخ کو۔ آج 13 تاریخ ہے نا، 13 ہے چاند کی 22 تاریخ کو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت اگر خالی ہو تو انشاءاللہ میں حضرت کی گفتگو سنواؤں گا۔ قسم خدا کی آپ کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں تو آپ کہیے گا کہ کسی عالم دین کا بیان سنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے دیے کو قبول فرمائے، اور ادارے کے لیے صدقہ جاریہ آپ جاری رکھیے۔ راشن اور دیگر لوازمات، مسالے، تیل وغیرہ جس طرح آپ ہمیشہ مدد کرتے ہیں مدد کیجئے، اپنی طرف سے خود خرید کے دے جائیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ہم تو اگر ہمارے پاس رقم دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ادارے کی ضروریات کے حساب سے اس کا خرچ کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نہیں میرا کھانے میں ہی جائے تو آپ راشن لا کر دے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضرت عمرے پر بھی لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، ویسے تو میں بھی لے کے جاتا ہوں، لیکن حضرت کا کام الحمدللہ ہر 2 مہینے پہ یہ عمرے پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اور ایک سنی عالم دین اور وہ بھی عاشق رسول ہو تو اس کے سنگ میں مدینے کا سفر کرنا کتنا بڑھیا رہا ہوگا۔ تو یقیناً بہت لطف اندوز ہوتا ہے، اور حضرت کا پیکج بھی بہت نرم ہوتا ہے اور بہت کفایتی ہوتا ہے۔ تو آپ حضرت کے ساتھ منسلک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے نہیں تو انشاءاللہ حضرت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی کیجئے، جنہوں نے سنت نہیں ادا کی ہے سنتیں ادا فرما دی۔